اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کی کانفیڈنس کو کھا جاتی ہے، آپ کی کنسنٹریشن کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے اور آپ کو اتنا اوور سٹیمولیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی بورنگ لگنے لگتی ہے، تو شاید آپ یہ سوچیں گے کہ میں بری چیزیں دیکھنے کا بول رہا ہوں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ صرف بری چیزیں دیکھنے سے اوور سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنا اتنا ٹائم کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ آپ بری چیزیں دیکھتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج ہی گوننگ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے باڈی کے اندر اور آپ کے دماغ کے اندر کیا کچھ نہیں بدلے گا۔ انٹرنیٹ پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر آپ پرفیکٹلی ہیلتھی ہو جاتے ہو، آپ کو کوئی ارجز نہیں آتی، آپ کی باڈی اپنی اصل شیپ میں آنے لگتی ہے، لیکن اصل میں ریئلٹی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ گوننگ صرف خراب چیزیں دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ گھنٹوں تک اپنا ٹائم ضائع کرنا ان چیزوں پر جو کہ آپ کے مائنڈ کو اور آپ کی باڈی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تم ہر ٹائم ایک اور ایکسائٹڈ ویڈیو کی تلاش میں رہتے ہو، ہر نیا پکچر، ہر نئی ویڈیو، ہر نیا سین اس سے اور زیادہ ڈوپامین آپ کی دماغ میں ریلیز کرتا ہے۔ مسئلہ اس وقت نہیں ہوتا جب تم خراب چیزیں دیکھتے ہو، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب تمہارا دماغ اس سے اور زیادہ خراب چیز دیکھنے کے بارے میں سوچتا ہو۔ اسی وجہ سے تو تمہارے دماغ کو نارمل چیزیں دیکھنا آہستہ آہستہ بورنگ لگنے لگتی ہے۔ جب تم اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارا دماغ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری اسٹیٹ کسی اور جگہ جا رہی ہے۔ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے اندر اتنی ارجز کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ ارجز آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی، آپ اس کو اسی وقت سیٹسفائی کرتے تھے۔ اب جب آپ اپنے دماغ کو سیٹسفائی نہیں کرتے تو وہاں سے ایک سگنل آتا ہے آپ کے اندر جس کو ہم کریونگ بولتے ہیں۔ کریونگ ایک قسم کی سگنل ہوتی ہے جو ہمارا دماغ ہمارے چینج کے وقت ہمارے اندر بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب تم یہ عادت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارے اندر موڈ سوئنگز آتے ہیں، تم اریٹیشن فیل کرتے ہو، تم بورنگ فیل کرتے ہو، تمہیں غصہ زیادہ آتا ہے، تم بار بار اپنے موبائل کو چیک کرتے ہو۔ یہ اصل میں ایک مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ تمہارے اندر چینجز ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایک اچھے راستے پر لے کے جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈوپامین ریسیٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو ایک عادت ڈالنے کی کوشش کراتے ہو تو آپ کا مائنڈ اس عادت کو اپنے اندر مستقل طور پر محفوظ کر لیتا ہے، اور جب آپ اسے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا مائنڈ اس کے خلاف ریزسٹ کرنے لگتا ہے۔ اور جب بات بری چیزوں کے دیکھنے کا ہو تو یہ آپ کی سب سے بری عادت ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ کو اوور سٹیمولیشن میں اتنا زیادہ جکڑ دیتی ہے کہ آپ کو بکس پڑھنا یا ایکسرسائز کرنا یا جم جانا بورنگ لگنے لگتا ہے، اور اکثر ٹائم آپ کو اپنی لائف نارمل نہیں لگتی۔ لیکن جب آپ اس کے خلاف ریزسٹ کرنے لگتے ہو اور کچھ ٹائم بعد تمہیں چینجز فیل ہونے لگتی ہے تو آپ کی لائف دھیرے دھیرے سے نارمل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تم نے تو یہ ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ جب تم بری چیزیں دیکھتے ہو تو اس میں تقریباً 5 سے 4 گھنٹے ایزی گزر جاتے ہیں، لیکن تم جب ایک بک اٹھا کر پیجز پڑھنے لگتے ہو تو وہاں پر تم سے 2 سے 3 پیجز بھی نہیں پڑھے جاتے۔ یہ صرف تمہاری سستی نہیں ہوتی بلکہ تمہارا دماغ تمہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر سیکنڈ بعد ایک نئی چینجز چاہیے۔ جب آپ گوننگ کرنا چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ لمبی اٹینشن سپیم ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ گوننگ کرنے کے بعد میری اسٹڈی پر فوکس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، مجھے اپنی لائف اور زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے، میرے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوننگ چھوڑنے کے ساتھ ہماری سیمن اٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تم رات دیر تک اسکرولنگ کرنا چھوڑ دیتے ہو تو تمہیں نیند بھی زیادہ آتی ہے، تمہاری انرجی بھی پروٹیکٹ ہوتی ہے اور تمہیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل کر تمہیں اور زیادہ انرجی فیل کراتی ہے۔ جب تمہارے مائنڈ کو ایک ریوارڈ ایزیلی مل جاتا ہے تو تمہارا مائنڈ مشکل کام کرنے سے ڈرتا ہے، لیکن جب انسٹنٹ پلیجر کم ہوتا ہے تو دماغ آہستہ آہستہ ڈیلیڈ ریوارڈز ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نئی لینگویج سیکھنا، جم جانا یا نیا بزنس سٹارٹ کر دینا، یہ سب بعد میں ایزی لگنے لگتا ہے۔ جب دماغ ان ریئلسٹک چیزیں دیکھنے کے عادی ہو جاتا ہے تو ریئل لائف میں لوگ آپ کو بورنگ لگنے لگتے ہیں، لیکن جب اوور سٹیمولیشن کم ہو جاتی ہے تو آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تمہاری آئی کانٹیکٹ امپروو ہونے لگ جاتی ہے اور تم خود کو ایک ریئل انسان سمجھنے لگ جاتے ہو۔ اگر آپ گوننگ کرنا چھوڑ دیں لیکن پورا دن آپ موبائل پر بیٹھ کر موبائل اسکرول کرتے رہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے بھی آپ امپروو نہیں ہو سکتے،
क्योंकि इससे आप दोबारा से उसी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम एक आदत को दूसरे आदत के साथ चेंज करो। जैसे कि गोनिंग करने के बजाय तुम जिम जा सकते हो, तुम रनिंग कर सकते हो, तुम न्यू स्किल सीख सकते हो, तुम नई ज़बान सीख सकते हो। तुम्हारे लाइफ में जितने हेल्थी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तुम्हारे अंदर उतना ही रिलैप्स करने का खतरा कम होगा। अगर तुम कुछ टाइम के लिए भी कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हारे अंदर ये कुछ चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि बेटर फोकस, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, बेहतर नींद आना, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, बेटर फिजिकल हेल्थ में आना, टाइम सेव करना, बेटर रिलेशनशिप्स बनाना और रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखना। ये कुछ चेंजेस है जो तुम्हारे अंदर स्टार्ट में ही आना शुरू हो जाएगी। गोनिंग छोड़ना सिर्फ ख़राब चीज़ें छोड़ना नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे माइंड और तुम्हारी लाइफ को दोबारा सिरे से स्टार्ट करने का एक अमल है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का वो वक्त होता है जिसमें तुम अपने अटेंशन स्पैन को वापस ला सकते हो, अपने टाइम को वापस ला सकते हो और अपने फिजिकल हेल्थ को वापस ला सकते हो। तो तुमने अपने आप को सिर्फ 6 महीने देने हैं, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने बाद तुम्हें खुद ही फील होगा कि एक वो बंदा था जो अपनी ख्वाहिशात के सामने झुकता था, और एक ये बंदा है जो रोज़ थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करके आज उस मकाम तक पहुंचा है जिसकी वो बचपन से ड्रीम रखता था। और मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तुम इन दोनों में से कौन सा बंदा बनना चाहते हो? तुम्हारी कौन सी चॉइस है? तुम वही ओल्ड सेल्फ बनना चाहते हो या तुम अपने आप को इम्प्रूव करके अपने नए सेल्फ में शिफ्ट करना चाहते हो? कमेंट में मुझे लाजमी जवाब दीजिएगा।